اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ عقائد کے حوالے سے اصول دین کے مباحث کو شروع کیا ہے، اور اصول دین کی جب بات کی جائے تو سب سے پہلے توحید اور توحید پہ دو باتیں ہم عرض کر چکے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ جو بنانے والا ہے وہ قادر مطلق ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ اس نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس کائنات کو بنایا ہے، یعنی اس کائنات کے علاوہ کوئی ذات ہے کہ جو بنانے والی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم گزارش کر چکے کہ وہ ذات کا تصور، یعنی اس ذات کا تصور فطری ہے۔ یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، مختصراً بیان کرنا چکے۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جو خالق کائنات ہے وہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ان مباحث کو زیادہ تر ہم کوشش کریں گے کہ قرآن، پیغمبر گرامی کے فرمان اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں۔ قرآن حکیم میں بڑا واضح لفظوں میں بیان فرمایا گیا سورہ انبیاء میں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ دونوں جہان، یہ سب کے سب جہان تباہ و برباد ہو جاتے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ واحد ہے۔ سورہ نساء میں کہا گیا، اور سورہ کہف میں کہا گیا انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہی ہے۔ پھر قرآن حکیم کی وہ بڑی واضح سورہ کہ جسے سورہ توحید کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، سورہ توحید میں ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں بیان کیا ہے، اور ہانی بن شریح نے اس کی روایت کی ہے سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اور یہ فرمان کا کچھ سیاق و سباق یوں ہے کہ پیغمبر سرکار حضرت مولا کائنات جنگ جمل اپنے عروج پہ تھی، سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خود لڑ رہے تھے، اور ایسے عالم میں کہ جب تیر و تبر چل رہے تھے اور پوری طرح سے جنگ اپنے عروج پہ تھی، تو ایک سادہ سا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وسیع کے سامنے ایک سادہ سا صحابی جسے عرابی کا نام دیا گیا، یعنی وہ سادہ بندہ تھا، دیہاتی تھا، عرابی تھا، وہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا علی اتقول ان اللہ واحد، کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ میں اسی بات کا قائل ہوں کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔
جب یہ سوال کیا تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ سرکار مولا کائنات کے صحابہ کہ جو جنگ لڑ رہے تھے ان کے ذہن میں شاید یہ آیا کہ یہ بندہ مولا امیر المومنین کے ذہن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور جنگ سے آپ کا ہاتھ روکنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سوچ کے آگے بڑھے تاکہ اس کو پکڑ کے حضرت علی سے جدا کرے، دور کرے۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار نے اپنے ساتھیوں کو کہا رک جاؤ، جو یہ سوال کر رہا ہے میں اسی لیے ان لوگوں سے لڑ رہا ہوں، یعنی میرے جہاد کا ہدف اور مقصد بھی یہ ہے کہ کائنات کو توحید کی حقیقی معنوں میں معرفت ہو۔ لوگ رک گئے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے، عقلی طور پہ اگر سوچا جائے تو واحد کے 4 معنی عقلی طور پہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جائز نہیں، اور 2 معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جائز ہیں۔ پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ کون سے 2 معنی ہیں کہ جو اللہ کے حق میں جائز نہیں۔ اگر کوئی کہنے والا واحد کہے اور اس کی مراد واحد عدد میں سے ہو، یعنی 1 2 3 4 5 اس میں سے وہ ایک کہہ رہا ہو، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ، یعنی 1 2 3 4 عدد جو ہے اس میں سے اگر وہ احد کہتا ہے، واحد کہتا ہے، اگر اس کی مراد یہ واحد ہے تو یہ اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اللہ ایسا واحد نہیں کہ جس کے بعد دوسرے کا تصور آئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ، کہ وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ تو جائز نہیں۔ باب عدد میں اگر اس کو لے کے جاتی ہو واحد تو یہ اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر کوئی واحد کہتا ہے اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ واحد صنف ہے جنس میں سے یا نوع ہے جنس میں سے، چونکہ پہلے جنس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نوع ہوتی ہے، پھر نوع کی صنفیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک منطقی اعتبار سے علمی اصطلاح ہے، اور میں اس کی اگر وضاحت میں جاؤں تو میرا فارمیٹ جو ہے وہ شاید اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں مختصر عرض کروں کہ جنس کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق۔ جنس ایسے کلی کو کہتے ہیں کہ جو مختلف چیزوں پہ صادق آئے کہ جن کے حقائق بھی مختلف ہیں۔ جیسے حیوان کہا جائے تو کئی ایک ان میں سے مراد ہے۔ اور نوع کون ہے؟ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق، ایسی کلی کہ جو ایک جیسے افراد پہ صادق آئے، جیسے انسان جنس میں سے ہے، یعنی انسان پہلے جنس میں شامل تھا، پھر انسان کہیں تو اس سے جدا ہوتا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر واحد کہہ کے وہ نوع بنائی جاتی ہے جنس میں سے، یعنی جنس میں سے اسے جدا کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جنس میں سے ایک نوع۔ یہ 2 معنی تو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے 2 معنی جو اللہ رب العزت کے لیے جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ واحد کہے اور اس کی مراد یہ ہو کہ یہ ایسا واحد ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی شبیہ نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ایسا واحد ہے کہ جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے تو ہم ایسے ہی اللہ کو واحد مانتے ہیں کہ جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ واحد کہا جائے اور اس سے مراد یہ ہو
کہ اس واحد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ ذہن میں، نہ اس کو وجود میں، نہ عقل میں، نہ وہم میں. کہیں بھی اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ عرض ہے کہ جسے کسی اعتبار سے بھی تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، جس کے اعضاء نہ ہوں، جس کو عقل میں بھی دو کا جس کا تصور نہ ہو سکتا ہو، وہم میں بھی جسے دو کا تصور نہ ہو سکتا ہو، جسے خارج میں بھی دو کا تصور نہ ہو سکتا ہو، ہمارا اللہ وہ واحد ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے احادیث میں بھی بہت کچھ آیا. پوچھا گیا مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ واحد ہے تو اس پہ کیا دلیل ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اتصال التدبیر، اس کائنات کا منظم و مربوط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ احد ہے، واحد ہے. کیوں؟ پھر معصوم نے قرآن حکیم کی اسی آیت سے استفادہ کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس جہان میں کوئی اور بھی خدا ہوتا تو تباہ و برباد ہو جاتے، فساد ہو جاتا، وہ کچھ اور کرنا چاہتا، یہ کچھ اور کرنا چاہتا، آپس میں یہ جنگ اس کائنات کو گویا خراب کر دیتی. اس کائنات کا اسی انداز میں چلنا، ایک ہی طریقے سے چلنا اور منظم انداز سے چلنا، متصل تدبیر کے اعتبار سے چلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خالق ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. سرکار حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، فضل بن شاہزان کہتا ہے کہ میں موجود تھا، ایک بندہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سوال کیا اور کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ دو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے، تو کیا دلیل ہے اس کے ایک ہونے پہ؟ معصوم نے فرمایا تم دو کہتے ہو نا، تو ایک تمہارا پہلے ماننا، اس کے بعد تم دوسرے کو مانتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ ایک متفقن علیہ ہے اور دوسرے پہ اختلاف ہے. تمہارا یہ کہنا کہ اللہ دو ہے، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے. اس لیے کہ ایک کو تو تم بھی مانتے ہو اور دو مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے، لہٰذا تمہاری بات درست نہیں ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب اللہ کے احد اور واحد ہونے کو ثابت کیا جائے تو دو چیزیں ہیں کہ جس کو ثابت کرنا اور جس کے بارے میں ہم اپنی رائے جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے جز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے. اللہ کے احد اور واحد ہونے کا مطلب یہ ہے عدم الجزئیہ، یعنی اس کی کوئی جز نہیں ہے. جس کی جزیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اب جتنے لوگ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں یا کچھ ایسی ہستیوں کو الہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی جزیں ہیں، جو تقسیم ہو سکتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، جو عقلی اور فکری اعتبار سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اللہ وہی ہے جس میں نہ جزئیت آتی ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.